الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے تعلق باللہ کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں۔ آج ہم تعلق باللہ کے حوالے سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بنیں، ہمیں عباد الرحمن والی صفات پیدا ہوں۔ عباد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندے، یعنی ہم اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم میں موجود ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم میں دنیا پرستی زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں ان کے اندر چند کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم جو اس پروگرام میں جن چیزوں کا ذکر کریں گے وہ عباد الرحمن بننے کے لیے وہ شرائط ہوں گی جو کہ اگر ہم فالو کریں یا ان شرائط کی اگر ہم پیروی کریں تو ہم اللہ رب العزت کے بہترین بندے بن سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کہ عبادات میں تسلسل یعنی کنسسٹنسی۔ ایسا نہیں کہ کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی سوئے رہ گئے، کبھی کاموں میں لگ گئے، اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی بڑی باقاعدگی کے ساتھ تلقین فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ آتا ہے اور نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہوتا، نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ قائم کرنا مطلب یہ کہ ڈیلی بیسس پہ اس کو ادا کرنا اور اس کی روٹین کا خیال رکھنا کہ جو ٹائم جس نماز کا ہے اس ٹائم میں وہ نماز پڑھی جانی چاہیے، اور اگر وہ اس ٹائم میں نہیں پڑھی جا رہی تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنا مطلب یہ کہ اگر ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں تمام مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا گیا ہے کہ ہم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، تو ہم ایمان والے ہیں، لیکن اب ایمان والے میں کچھ خصوصیات ہیں ہونی چاہیے، اور ان میں سے ایک اہم ترین جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، نماز کو روٹین سے پڑھنے والے ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں اس میں 5 بار سیراب ہوتا ہو تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب کوئی انسان دن میں 5 بار اس نہر میں نہا رہا ہے، اس میں سیراب ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال جو ہے وہ 5 نمازوں کی ہے کہ اگر کوئی انسان باقاعدگی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، یعنی ایک نیٹ اینڈ کلین پرسن بن جائے گا۔ اور ویسے بھی جو ہے ہمیں روحانی طور پر بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور روحانی طور پر مضبوطی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پر 5 نہریں بہتی ہوں اور دن میں وہ ان میں 5 بار سیراب ہوتا ہو؟
تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہوں کی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ یعنی اس سے یہ پتہ لگا کہ تعلق باللہ کے لیے عبادات میں کنسسٹنسی، تسلسل بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے خاص طور پر اس بات کا خیال رہے کہ اس وقت ہم ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو ہماری خالق ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہمارے پروردگار ہیں۔ کوئی عام ہستی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا احساس اس وقت ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ خیال نہ کر سکو تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ 2 طرح کی کیفیات، یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور دوسری یا تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ انسان ہر طرح کی برائی سے اس وقت ہی بچ سکتا ہے جب اسے یہ بات پتہ ہو یا اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہر وقت ایک ایسی ہستی موجود ہے اس کے ساتھ جو تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے، اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ تو نگرانی کا تصور جب ہم میں پیدا ہو جائے گا نا تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس بات کا کہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ کسی کو ہاتھ پاؤں اور کسی کو آنکھیں اور اس کے علاوہ بولنے کی صلاحیت، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی ہوتی ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس آواز کو اللہ رب العزت کے کلام کی خوبصورت تلاوت کے لیے لگائیں اور اپنی اس آواز کے ذریعے قرآن کریم بہت اچھے اور احسن انداز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا وان منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اس طرح سے پڑھو، قیامت کے دن یہ کہا جائے گا صاحب قرآن کو۔ صاحب قرآن سے مراد بعض نے حافظ قرآن لیا ہے، لیکن حافظ قرآن کے علاوہ وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو یا گزارنا چاہتا ہو۔ تو قرآن سے رہنمائی لینے والا انسان صاحب قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، بالکل اسی طرح سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیری منزل وہی ہوگی جہاں پہ تیری آخری آیت تلاوت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آواز، اگر ہمیں اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی ہے تو ہم اپنی اس خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کے پاس بعض صلاحیتیں ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایک صلاحیت نہ دے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صلاحیت دے دے جو اس کو فلفل کرتی ہو یا اس سے بھی بہتر ہو، تو پھر چاہیے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرے اور ان کو اللہ کے دین کے کاموں میں لگائے۔ اسی طرح بعض لوگ بلکہ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ساری دی ہوتی ہیں، دولت بھی دی ہوتی ہے، جائیداد بھی دی، ہر طرح کی اللہ نے ان کو کوالٹیز دی ہوتی ہیں، تو ان کو پھر یہ چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اپنی دولت بھی اور اپنی صلاحیتیں بھی دین کے کاموں میں وقف کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا انہیں تقرب حاصل ہو یا اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے کاموں میں لگائیں۔ اس کے علاوہ اپنے اندر ایک کوالٹی پیدا کرنی ہوگی اور وہ ہے صبر کی کوالٹی۔ جس انسان میں صبر ہے نا وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بھی بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا
کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو بھی پہلے ان دونوں چیزوں کی تلقین کی گئی تھی کہ اگر کوئی مشکل حالات ہوں، کوئی ایسی صورتحال بنے کہ جب تمہیں مشکل ہو رہی ہو، تمہارا اللہ سے جو ہے تعلق کمزور پڑے، تو اس وقت جو ہے صبر سے کام لو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتیں ہمیں اتنا زچ کرتی ہیں، اتنا تنگ کرتی ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں ان کی اینٹ کا پتھر سے جواب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، مومنین سے اللہ نہیں یہ چاہتے، اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا مومن بندہ اور یہ کام کرے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ جیسے ہی کوئی ایسی صورتحال پیش آئے، فوراً جائے نماز پکڑو، اللہ کے سامنے نوافل پڑھو، نماز پڑھو اور اپنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے دعائیں کرو۔ اور اللہ تعالیٰ، وعدہ ہے اللہ کا بھئی ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی 1152 نمبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک راستے پر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ آپ نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ یعنی جب کوئی ایسا قریب رشتہ دار یا کوئی ایسا عزیز جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ رونے دھونے لگتا ہے، پیٹنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش کی صورتحال ہوتی ہے کہ جب اپنے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے پاس وہ چلے جائیں، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ماتم کرتے ہیں لاش پہ یا روتے دھوتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہے، وہ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس وقت صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ اور اگر بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ روتے دھوتے جب انسان ماتم کر رہا ہوتا ہے، چیخ چلا رہا ہوتا ہے، تو بعض ایسے الفاظ زبان سے نکل آتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پر جب کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی سچویشن ایسی ہو کہ جب انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اب اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہے، تو بھی وہ صبر کے اس دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے۔ ہم اصل میں بات یہ کر رہے ہیں کہ تعلق باللہ کی شرائط کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا، تو تعلق باللہ کی شرائط میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے جو ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے، جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس دنیا میں، ہم وہی کریں، اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں۔ ناظرین اکرام، اس وقت بریک کا وقت ہو گیا ہے اور باقی کی گفتگو ہم انشاءاللہ بریک کے بعد کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جو اگر کسی بھی انسان کے اندر موجود ہو تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا اس کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی جو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ہی خاص پوائنٹ ہے اس حوالے سے، جو کہ اس چیز کے لیے بڑا اہم ہے، وہ ہے آزمائش کے وقت ثابت قدم رہے۔ آزمائش جو ہے نا، یہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور بعض اوقات اتنا ہلاتی ہے کہ اس کا ایمان ہی اللہ سے کمزور کر دیتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو جب آزماتے ہیں نا، تو اس کو کئی طرح سے آزماتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم ضرور آزمائیں گے تم کو۔ کس طرح سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والانفس والثمرات، مال کی کمی سے اور تمہیں یا پھر تمہیں بیمار کر دیں گے یا تمہیں رزق کم دیں گے، لیکن اس صورت میں اگر تم صبر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وبشر صابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ آزمائش کی صورت میں اگر تم صبر کرتے ہو تو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس کے علاوہ 156 میں ارشاد ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور وہ لوگ جن پر اللہ کی جب اللہ کی ان پر مصیبت آئے، اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ آزمائش کے ضمن میں دو ضروری پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آزمائش کس طرح سے آتی ہے۔ آزمائش کسی بھی انسان پہ دو طرح سے آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے گناہ اسے سرزد ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اس آزمائش کے وقت سنبھل جائے اور اللہ سے توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آزمائش جو ہے کس طرح سے آتی ہے؟ دو طرح سے، ایک تو گناہوں کے وقت اور دوسری جب اللہ رب العزت کسی کے درجات بلند کرنا چاہیں۔ ایک انسان کے بارے میں دیکھیں نا، سوچتے ہیں کہ فلاں تو بہت اچھا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، حسن سلوک سے پیش آنے والا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اچھی بیٹی ہے، اچھا بیٹا ہے، لیکن اتنی آزمائش اس پہ کیوں؟ ایسے کیوں ہوا؟ تو یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور جس انسان پہ آزمائش اس طرح سے آئے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ آزمائش ہو تو اسے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے، اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے ایسی مصیبت کے بارے میں کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جب بھی کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اس کے جو کچھ اس نے کیا ہے نا اس کا وبال اس کے اوپر آ رہا ہے، اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے خیر کثیر طلب کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے اور اس کی وہ جو آزمائش اس کے اوپر آ پڑی ہے اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ ٹال دیں۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی امپورٹنٹ اور مین پوائنٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر سے برائیوں کو نکال لے۔ جیسے کہ ایک قول ہے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو جائے۔ اپنی برائیاں خود ہی نکال لو اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی کرٹیسائز کرے، تمہیں یہ کہے کہ تم بڑے برے انسان ہو بھائی۔ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی ہمیں ایسے کہے، ہم نہیں کر سکتے۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہمیں برا لگتا ہے کوئی آ کے ایسے اٹھے اور ہمیں کرٹیسائز کرے، کہے کہ تم تو یہ کام ٹھیک نہیں کرتے، تم وہ کام نہیں ٹھیک کرتے۔ اس لیے یہ جو شریعت اسلامیہ ہے اس کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے جو بھی ہمیں خود میں برائی نظر آئے اس کو خود ہی کھنگال کے نکال ڈالیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور آ کے کہے کہ تم ایسے ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مین پوائنٹ ہے اپنی سوچ کی نگرانی کریں۔ آیا ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے یا دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات بھی اس کے دل میں موجود ہیں؟ کیا اس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے والا ہو؟ جو کام وہ اپنی فلاح کے لیے کرتا ہو وہ اپنے بھائی، بیچارے بھائی جس کے بچے یتیم ہیں، محروم ہیں، ان کے لیے بھی کرنے والا ہو۔ یہ ایک اگزامپل کے طور پہ میں نے یہاں پہ ایک بات کر دی ہے کہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم خود تو بڑی عیش پرستی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بعض بھائی یا کوئی ایسے رشتہ دار جن کے بچے یتیم ہوتے ہیں، جن کے سروں پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا یعنی فائنینشیل اسٹرانگ سیٹ اپ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ جب بھی ان پہ کوئی ضروریات آتی ہیں تو وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ہم اس کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں،
کتنی دفعہ ہم خود کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم نے بھی یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرنی ہے، اور بلکہ ہم پہلے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم اتنے روپے کی اتنی مہنگی اپنے بچوں کے لیے لے لیں. اپنے لیے تو ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ اللہ کی محبت میں بعض اوقات جو رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، یعنی یہ چیز ہم میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ بعض ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اولاد کا جو رشتہ ہے وہ اس کی بھی محبت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جائے. قرآن کریم میں اولاد اور مال دو چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. تو یہ آزمائش کس طرح سے ہے کہ اگر ہم ان کی پرورش اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنی نہیں پرورش اچھی کی ہوتی، بعض چیزوں کو ہم ایسے جسٹ لائٹ لے لیتے ہیں کہ دنیا میں آئے اور ایسے ہی رہ رو کے چلے گئے، اللہ کی رضا کے مطابق ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ہم اپنے اندر سے پہلے برائیاں نکالیں، پھر خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے اس چیز کا اہتمام کریں کہ ان کی دین کی تربیت ہو اور وہ ایک اچھے مسلمان، اچھے انسان اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب شہری بھی بن کے سامنے آئیں. خواہشات نفس پر کنٹرول کرنے والے بنیں. جو کام ہمارا کرنے کا دل کر رہا ہے، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور وہ ان کو ایسی جگہ پہ لگانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کی شہرت ہو، لیکن وہ یہ دیکھے کہ اس میں دکھاوا کتنا ہے، جو میں یہ کام کروں گا اس میں کتنا دکھاوا ہے، کیا میرے اس دکھاوا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے. فرسٹ پرائیورٹی پہ یہ رکھے کہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی وہ کام کرنا چاہے وہ کر لے. اور اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا، جو اللہ کہہ رہے ہیں وہی کرنا. بس میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے سامنے صرف اللہ کی رضا سب کچھ ہے. اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو ہر وقت یاد رکھتے ہوئے، یعنی آپ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا. ہر وقت کبھی انسان کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پہ رکھے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ رب العزت کا کوئی بھی اسم اپنی زبان پہ رکھے جس سے اس کو یہ محسوس ہو کہ اللہ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ جڑا ہوا ہے. ذکر و اذکار کی کم سے کم تعداد وہ ہے جو انسان نمازوں میں پڑھتا ہے، یعنی نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. صبح شام کے مسنون اذکار اور اس کے علاوہ کچھ تسبیحات جو کہ ہم اپنی روٹین کے حساب سے رکھ سکتے ہیں، روٹین بنا سکتے ہیں کہ ہم نے کس وقت کون سی تسبیح جو ہے وہ کرنی ہے. قرآن کریم کی تلاوت تدبر و تفکر کے ساتھ کرنے والا ہو. یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ تلاوت کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ غور بھی کرے. ایسا نہیں کہ تلاوت اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن کریم بس پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے. قرآن کریم کی اچھی تلاوت کرنے کے لیے 2 طرح کے بنیادی اصولوں کو فالو کرنا چاہیے. خاص طور پہ یہ کم از کم بات کریں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے حوالے سے 2 بنیادی اصول ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. ان میں ایک تو یہ کہ قرآن کریم تجوید اور پراپر قرات کے ساتھ پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ تھوڑی سی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کے کان اس کو سنیں. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ ضرور پڑھیں. ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہم ان میں سے کوئی نہ کوئی کورس جوائن کر سکتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں جہاں سے ہم خود مطمئن ہو سکیں. لیکن یہ کہ قرآن پڑھیں ضرور. ہم میں سے بہت بڑی تعداد قرآن اس لیے بھی نہیں پڑھتی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا وہ ان کی روٹین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. تو اب ویکینڈ پہ بھی بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کے واٹس ایپ گروپس ہیں کہ ان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈیلی کی ایک آیت تدبر کے ساتھ پڑھاتے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت غور و فکر کرتے ہوئے کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر جو ہم نے آج اس پروگرام میں کی ہیں
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو شرائط ہیں، یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم نے فائنڈ آؤٹ کر کے یہاں پہ بیان کی ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر یہ ساری کریکٹرسٹکس ایک دم سے آ جائیں اور ہم سارے بہت اچھے مسلمان اور نیک ترین مومن بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh